السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 17 شروع کر رہے ہیں۔ یہ بیسک کورس ہے، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا اس سے آپ کو۔ یہ نون ساکن اور تنوین کے چار حال ہیں یا چار قاعدے ہیں۔ ایک تو اظہار یعنی ظاہر کرنا، غنہ نہ کرنا۔ دوسرا ادغام ملانا، دو حرفوں کو ملا کر پڑھنا۔ اقلاب بدلنا، نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا۔ اخفا چھپانا، ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا۔ اور اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حرف حلقی حمزہ ہ حلق کے اوپر حمزہ ہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور عین ح حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی حرف ہو تو اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ بالکل اظہار حلقی کی مثالیں، حروف حلقی اور نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد، یہ حمزہ ہے نا، من اخی، یہاں پہ ہم نون کو اظہار یعنی کر رہے ہیں، من اخی غثاء احوا، یہ ہا ہے ہا، من ہاد جروف ہار عین، من علق محمدا عبده ح، من حرم، من حکیم حمید غین، من غاب رب غفور خا، لمن خاشیہ نخل خاویہ۔ آگیا ادغام، دوسرا قاعدہ اظہار ہو گیا۔ اب ادغام، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آئے تو لام اور را میں غنے کے بغیر اور باقی چار حروف یعنی ینمون میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ ینمون یا نون واو میم ان میں غنہ ہوگا، باقی لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا۔ یا نون میم اور واو ادغام مال غنہ، اور را لام ادغام بغیر غنہ، ٹھیک ہے، مال غنہ۔ اور ہم غنہ کے ساتھ ادغام کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ینمون یا نون واو میم نون، نون ساکن کے بعد من یقولو، اور ادغام کا بھی یہی ہے کہ ایک الف ان کو مطلب کھینچنا ہوتا ہے، من یقولو، تنوین کے بعد خیرا یراہ، من نبی، یہ نون ساکن کا ہے، من نبی شیء نکور، من ماء رسول من اللہ، من وال الہ واحد۔ ادغام بلا غنہ کی مثالیں، ادغام مال غنہ وہ تھا، یہ ادغام بلا غنہ یعنی کہ بغیر غننے والا۔ لام یبیجی لنا، دیکھیں یبیجی لنا، لام پہ ادغام نہیں ہو رہا، نون ساکن تو ہے لیکن ادغام نہیں ہوگا۔ یبیجی لنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، را کا، من ربک عیشۃ راضیہ۔ نوٹ: 7 جگہ پر مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ صنوان، یہاں پہ نون ساکن ہے تو یہاں پہ کچھ ادغام وغیرہ نہیں ہوگا۔ قنوان، بنیان، دنیا، اگر آپ یہاں دون یا تو یہ غلط ہوگا، بس اس کو مطلب دن یا اظہار کے حالات میں پڑھنا ہے۔ یاسین والقرآن، نون والقلم، من راق،
اقلاب، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ علامات کے طور پر وہاں چھوٹی سی میم بھی لکھ دی جاتی ہے، مثلاً من بعدی، قرآن پاک میں یہ ہوتا ہے نا، نون ساکن کے اوپر میم ہوتی ہے، تو یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہوتا ہے، نون ساکن کو میم میں بدل کر غنّہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اقلاب کی مثالیں ہیں نون ساکن کے بعد، تنوین کے بعد، من بعدی، من باخیلا، کرام بررات، سمیع بصیر، انبئونی بنبأ ذنبهم حل بهذا امدا بعیدا۔ اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد درج ذیل 15 حروف میں سے حروف آ جائیں تو نرم غنّہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسے اخفا کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں، مثلاً من قبلک، 15 حروف یہ ہیں، ثا، تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ انزلنا کتب قیمہ، انذرنا شیء قدیر، رسول کریم، فانصب بدم کذب، عند تنسى كنت أمة قد حبا جما۔ اور یہ اعادہ یعنی دہرائی ہے۔ حروف اظہار یعنی یہ ہے حروف حلقی، اظہاری حقیقی حروف حلقی 6 ہیں، اور حروف ادغام حروف یرملون 6 ہیں، اور حروف اقلاب با 1 ہے، حروف اخفا 15 ہیں، قل حروف 28 ہیں۔ نوٹ: الف حرف ساکن کے بعد نہیں آتا، ٹھیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔